آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر ترقی کرنے لگتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اس کا ایک مقام اور مرتبہ اس نے بنایا ہے اس مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایاز ہر وقت بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کیے رہتا تھا، اس کی ہر بات کو مانتا تھا، اس کے سامنے اپنے سر کو خم کیے رہتا تھا اور اس کی باتوں کو قبول کرتا تھا، جبکہ دوسرے وزراء اور دوسرے کام کرنے والے ایاز کی باتوں کا اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایاز ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتا تھا، تو دوسرے جو کام کرنے والے وزراء تھے ان کو حسد ہونے لگا کہ ایاز کی یہ مقبولیت اور ایاز کا یہ آگے بڑھنا اور بادشاہ کی نظروں میں اس کا جچنا دوسرے لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایسی میٹنگ کی کہ ایاز کے اوپر ایک تہمت لگا دی جائے تاکہ بادشاہ کے دل کے اندر ایاز کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے وہ محبت ختم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے ایک تہمت یہ لگائی کہ اے بادشاہ سلامت، ایاز اس کمرے کے اندر جاتا ہے اور روزانہ اس میں داخل ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کرتا ہے اور اس کے بعد میں باہر چلا آتا ہے، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ ایاز بالکل غریب گھرانے کا ایک انسان تھا۔ بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے سے پہلے کے کچھ کپڑے اس کے پاس موجود تھے، جس میں ایک کرتا اور پھٹے پرانے جوتے تھے، اور ان جوتوں کو اور اس کپڑے کو، اس کرتے کو اس نے ایک کمرے کے اندر چھپا کر رکھ دیا تھا۔ روزانہ وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتا اور ان کو دیکھتا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا، ایاز تو وہی ہے جس کے بدن پر کبھی کرتا ہوتا تھا اور کبھی یہ پاؤں میں جوتے ہوا کرتے تھے۔ اپنے موجودہ مقام اور مرتبے پر نازع ہو کر اپنی حقیقت کو اور اپنی اصلیت کو نہ بھول جانا۔ حاسدوں نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ایاز نے ایک خاص حجرہ بنایا ہے اور اس میں اس نے سونے اور چاندی کو چھپا کر کے رکھا ہے، وہ اس کا دروازہ ہمیشہ بند رکھتا ہے، اس میں تالا لگا رہتا ہے اور کسی دوسرے کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس غلام کے اوپر حیرت ہے، بھلا ہم سے کیا بات پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنے حاکموں کو اور اپنے تمام وزراء کو حکم دیا کہ آج آدھی رات کو تم اس کے حجرے میں زبردستی داخل ہو جاؤ اور جو وہاں چیز پاؤ اس کو لوٹ لو، اور پھر آ کر کے ہمارے سامنے حقیقت حال کو بیان کرو۔ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں ایاز کے اوپر اس قدر لطف اور انعام کروں اور وہ مجھ سے سونا اور چاندی کو چھپا کر کے رکھے۔ ایسے شخص کا ضرور پردہ فاش ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے یہ حکم تو دے دیا، لیکن دل میں وہ ایاز کی پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا اور اس کو حیلہ بازیوں اور مکر و فریب سے پاک سمجھتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب وہ وزراء اور کائندے 30 امیروں کے ہمراہ ایاز کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور اس کے تالے کو توڑ کر کے اندر کو داخل ہوئے، سب کے دل میں ایاز کی چھپائی ہوئی دولت لوٹنے کا خیال چٹکیاں لے رہا تھا، لیکن ان کی حیرت اور مایوسی کی انتہا اس وقت نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ حجرے کے اندر، کمرے کے اندر ایک پرانا بوسیدہ کرتا ہے
اور پھٹی ہوئی جوتے اور چپل رکھے ہوئے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو سارا سونا اور چاندی ایاز نے ہو سکتا ہے زمین کے اندر دفن کر دیا ہو۔ چنانچہ وہ لوہے کی نوکدار سلاخیں لیے ہوئے تھے اور حجرے کا کونا کونا کھود ڈالا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ پھر انہوں نے حجرے کی ایک ایک دیوار کھرچ ڈالی، لیکن وہاں سے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اب تو سخت شرمندہ تھے اور مایوسی میں اپنے ہاتھ اور ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے، اور ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ بادشاہ سلامت کو کیا جواب دیں گے، بادشاہ کو کیا جا کر بتائیں گے۔ جب کوئی بہانہ نہ سوجھا، اپنے سروں کے اوپر مارتے ہوئے اور منہ لٹکائے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اور وہ مال و دولت اور وہ سیم و زر اور وہ سونا اور چاندی کہاں ہے جو تم ایاز کے حجرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ ان بدبختوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا؟ سب کے سب روتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر ہمارے سر کاٹ لیے جائیں تو یہ روا ہے، ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا، اور اگر آپ بخش دیں تو یہ آپ کا احسان ہے۔ ہم حقیقت میں خطا کار ہیں، اور آپ کے علاوہ ہم کو کوئی بخشنے والا نہیں، ہم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ ایاز کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ تم سب نے اس کے اوپر ناحق تہمت لگائی ہے اور اس کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش تم لوگوں نے کی ہے۔ پھر بادشاہ نے ایاز سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے نیک بخت، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب تو ہی ان کے مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ایاز نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، حکمرانی تو آپ کو زیبا دیتی ہے، حکمرانی تو آپ کو زیبا دیتی ہے، فیصلہ چلے گا تو آپ کا چلے گا، بات مانی جائے گی تو آپ کی مانی جائے گی۔ آپ کے سامنے ہماری کیا حقیقت ہے؟ آفتاب کے سامنے ستاروں کی کیا حقیقت ہے؟ بادشاہ نے فرمایا کہ اے ایاز، یہ بتا کہ تجھ کو ان پرانے جوتوں اور پرانے کپڑوں سے اس قدر محبت کیوں ہے کہ تو نے ان کو اپنے حجرے میں لٹکا کر کے رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ آخر یہ کرتا کس یوسف کی قمیص ہے، اور یہ جوتے کس آصف کی یادگار ہیں؟ ان کا بھید سب کے سامنے کھول دے تاکہ ان حاسدوں پر اصل حقیقت کھل کر کے سامنے آ جائے۔ ایاز نے عرض کیا کہ اے بادشاہ، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین، ایک بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پھٹا ہوا کرتا اور یہ پھٹے ہوئے جوتے میں پہننے کے لائق تھا۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہے، ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے، اپنے بلند منصب اور اپنی شان پر میں مغرور نہیں ہوتا ہوں، اور میں اپنے دل کو بتاتا ہوں کہ اے میرے دل، بادشاہ کے دربار میں آنے سے پہلے تیری یہی حقیقت تھی، جب سے تو بادشاہ کے دربار میں آیا ہے تو بلند ہو گیا، تجھ کو مقام اور مرتبہ مل گیا۔ میں اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اس چیز کو رکھتا ہوں